بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے جنت۔ جنت آخرت کی وہ نعمت جس کا ہر انسان منتظر ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتوں کا ایک خزانہ جمع کیا ہے۔ جنت میں انسانوں کو ہر قسم کی خوشی ملے گی، وہ ہمیشہ خوش اور مطمئن رہیں گے، ان کو کسی قسم کا غم یا خوف نہ ہوگا۔ جنت کا منظر بہت دلکش اور خوبصورت ہوگا۔ اس میں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی جو انسان کی فطرت کے مطابق ہوں گی۔ قرآن کریم میں جنت کا منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے باغوں میں وہ نیک کار داخل ہوں گے جن کے لیے جنت کے باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے ان میں پاکیزہ لباس ہوں گے اور وہ ان کے پاس اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور ان کے لیے کوئی غم نہ ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم جنت کے بارے میں کچھ اہم معلومات حاصل کریں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جنت عیش و آرام کی ایک ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے صلے میں اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے، اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اور زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، گویا وہ یاقوت اور مونگا ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، اور پھیلی ہوئی چاندیاں ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجے کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک، اور دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آتی ہوں گی۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب، اچھے کھانے جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں۔ جنتی خوبصورت لباس میں ملبوس ہوں گے جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوئے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندیوں پر جنت اور اہل جنت کبھی فنا نہ ہوں گے۔ اس میں جنتیوں کو کسی قسم کی تکلیف یا غم نہ ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ راحت و آرام میں رہیں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اے جنت والو، تم تندرست رہو، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو، کبھی نہ مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت اور مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتی۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے اور اس کا دوپٹہ دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنے میں پڑ جائیں،
اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ، اور اگر جنت کی کوئی ناہن بر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان اور زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو سورج کی روشنی مٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہیں جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا مافیا سے بہتر ہیں۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے کہ اس کے متعلق کوئی روایات خیال میں نہیں آتی، البتہ ایک حیات ترزمی کی حدیث ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پہ سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہوگا۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلکتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کی جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت و عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریوں، عنبر کی مٹی، جنت میں ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہے۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا ہے۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا ہے تو دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہے۔ وہاں کی شراب دنیا جیسی نہیں جس میں بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والا بے عقل ہو جائے اور آپے سے باہر ہو کر بیہودہ گفتگو بکنے لگے۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و مرز ہے۔ جنتی کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے دیے جائیں گے، جو وہ چاہیں گے وہ کھائیں گے، فوراً کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو اسی وقت وہ بنا ہوا گوشت ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا۔ جن کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ، بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، ریت، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کے برابر جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر جاری رہے گا۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی جنتی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز اور معاون محسوس ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے پاس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم 2 بیویاں ایسے ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی
اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو ان کے رخساروں میں آئینے سے بھی زیادہ شفاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کو آڑ پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد اور عورت کسی کو تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرنی کی وجہ سے سمندر شیری ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو جنت میں جائے گا اس کے سرہانے اور پانٹی میں 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و باقی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلوں ہوں گی کہ مخلوق میں ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارک بات اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے لیے ہیں۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، شنبی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گی، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے ایسے 1000 خادم اور بہتر بیویاں ہوں گی کہ وہ ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں روشن کر دیں۔ اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل و وضع پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساتھ میں ہو جائے گا۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند آدھی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں، جنت میں جنتی جب جنت میں جائیں گے اور ہر ایک اعمال کی اپنی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازات دیے جائیں گے کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی یاقوت کے ممبر، زبرجد ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ادنا سے ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے ہوں گے، اور ان میں ادنا کوئی نہیں اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے سورج اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے مانیہ نہیں رکھتا، اور اللہ عز و جل ہر ایک پہ تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا کہ اے فلاں بھی فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض باعثی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وجہ سے ہی تو اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا، اس کی ایسی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پہ ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کرتے جائیں گے، خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، اور ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے کہ آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے،
اور ان پر سوار ہو کے جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے، اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم اور خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردے کے مخبوط پردے اٹھ جائیں گے تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنت کی نعمتوں کا بھی وعدہ کیا ہے۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ جنت میں جنتی لوگ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی یہ نعمت ملے گی کہ جنت میں جنتیوں کو خداوند قدوس سے کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان رہیں گے۔ اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے، مگر نہ ان کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوگی، نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک بہے گی۔ بس ایک ڈکار آئے گی، مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد اور رنج و غم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہمیشہ ہر دم اور ہر قدم پر شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاد و آباد رہیں گے، اور قسم قسم کی نعمتوں اور طرح طرح کی لذتوں سے لطف اندوز محسوس ہوتے رہیں گے۔ الجنہ جنت کے معنی ہے گنا باغ، جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ چونکہ جنت میں گنے درخت ہیں، نیز وہ دنیا میں نگاہوں سے چھپی ہے، عالم غیب میں ہے، اس لیے اسے جنت کہتے ہیں کہ لفظ جنت قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ بروز قیامت مسلمانوں سے کہا جائے گا، اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جائیں اور تمہیں خوش کیا جائے۔ جنت الخلد ہمیشگی کے باغ کے بارے میں قرآن کریم میں جنت کے لیے لفظ خلد بھی استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے، جنت اور جنت کے رہنے والوں کو ہمیشہ باقی رہنے کی وجہ سے اسے جنت الخلد کہتے ہیں۔ بروز قیامت جنتیوں سے فرمایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ نیک اعمال کرنے والے مومنین کی جزا کے مطابق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں بہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں۔ جنت الماوا سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے تھے۔ جو مومنین خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، بیہودہ باتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں اور عبادت کی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو نگہبانی کرتے ہیں، ان کو آخرت میں ملنے والے انعام کے مطابق اللہ کا پاک ارشاد فرماتا ہے، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس سب جنتوں سے اعلیٰ ہے، اور حدیث میں جنت الفردوس کی دعا مانگنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم اللہ پاک سے مانگو تو اس سے جنت الفردوس کا سوال کرنا، کیونکہ یہ جنت کا درمیانی حصہ ہے اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اس کے اوپر اللہ پاک کا عرش ہے اور جنت کی نہریں اسی سے نکلتی ہیں۔ اللہ پاک نے اسے اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے چاہا خاص کیا ہے، اور وہ ہے جنت و عدن۔ جنت و عدن قیام کا باغ جہاں ہمیشہ قیام رہے گا۔ یہ لفظ قرآن میں کئی بار آیا ہے کہ اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جنت عدن کیا ہے۔ جنت عدن کیا ہے، اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ تفسیر تبری میں حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ جنت عدن جنت کا شہر ہے جس میں رسول انبیاء، شہداء، ائمۃ المسلمین ہوں گے۔ بقیہ لوگ اور دیگر جنتیں اس کے گرد ہیں۔ جنت عدن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی اور ایک سبز زبرجد کی۔ مشک کا گارا ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے۔ موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے۔ جنت کو دارالسلام اس لیے کہتے ہیں۔ جو اس میں داخل ہوگا وہ بلاؤں اور مصیبتوں سے سلامت رہے گا۔ دنیا کی ناپائیداری بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے لوگوں کو سلامتی کے گھر یعنی جنت کی یوں دعوت دی اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے۔ دارالسلام جنت ہے۔ یہ اللہ کا کمال رحمت و کرم ہے کہ اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دے۔ یہ وہ جنت ہے جسے اللہ پاک نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کیا ہے۔ وہ اس میں غم و پریشانی سے سلامت رہیں گے۔ وہ جنت میں موجود نعمتوں اور کرامتوں کے ختم سے آمین میں رہیں گے۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد یوں اللہ پاک کی حمد بیان کریں گے کہ وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ میں اتارا، اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ دارالآخرہ جنت کی زندگی حقیقی، سچی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ فرماتے ہیں، آخرت کے گھر سے مراد جنت ہے۔ امن کی جگہ یعنی موت جنت سے نکلنے اور ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے امن و سلامتی کے قائم ہونا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں۔ سچ کی مجلس ان اعمال میں سے ہے جو مسلمانوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ سچ بولنے والے پرہیزگاروں کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور صدق سے مراد حق اور سچ کی مجلس ہے، جس سے مراد حق اور سچ کی مجلس ہے جس سے کوئی لطبات اور گناہ نہ ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وہ جنت ہے دارالمتقین پرہیزگاروں کا گھر، اور بے شک پچھلا گھر سب سے بہتر اور ضرور کیا ہی اچھا گھر پرہیزگاروں کا۔ الحسنہ بلائی قرآن کریم میں اللہ پاک نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جنت میں جانے کا وعدہ ان الفاظ میں فرمایا ہے، اور اللہ نے سب سے بلائی کا وعدہ فرمایا۔ صاحب تفسیر تبری فرماتے ہیں کہ الحسنہ سے مراد جنت ہے، الغرفہ یعنی اونچا درفہ یعنی اونچا درجہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا، اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کی جگہ ہے۔ جنت النعیم چین کے باغات، ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کی جزا اللہ پاک نے یوں بیان فرمائی، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن کریم میں مذکور جنت کے ناموں کے صدقے سے جنت الفردوس میں اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ ناظرین گرامی، جنت میں مختلف قسم کے گروہ اور لوگ داخل ہوں گے۔ جنت میں جانے والے پہلے گروہ کا بیان کریں تو محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ لوگوں نے فخر کیا کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں زیادہ؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ البتہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، اور جو گروہ اس کے بعد جائے گا وہ آسمان کے بڑے چمکدار تارے ستارے کی طرح ہوگا۔ ان میں سے ہر مرد کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے پار نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی غیر شادی شدہ نہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو گروہ جنت میں جائے گا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، پھر جو گروہ ان کے بعد جائے گا وہ سب سے زیادہ چمکتے ہوئے تارے ستارے کی طرح ہوگا، اور پھر ان کے بعد کئی درجے ہوں گے، اور جنتی نہ پیشاب کریں گے، نہ پہانا، نہ تھوکیں گے، نہ ناک سیکیں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینے سے مشک کی بو آئے گی، اور ان کی انگوٹھیوں میں عود سلگے گا، اور ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ان کی عادتیں ایک شخص کی عادتوں کے موافق ہوں گی، یعنی سب کے اخلاق یکساں ہوں گے۔ اپنے باپ آدم علیہ السلام کی قد و قامت یعنی 60 ہاتھ کا قد ہوگا۔
ابن ابی شیبہ نے کہا کہ ان کا ہلاک ایک جیسا ہوگا، اور ابو کریم نے کہا کہ ان کی پیدائش ایک طرح کی ہوگی، اور ابن ابی شیبہ نے کہا کہ اپنے والد کی صورت پہ ہوں گے، جو جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ بنایا، اور ان کا قد 60 ہاتھ کا تھا۔ جب ان کو بنا چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور گروہ کی شکل میں بیٹھے ہوئے فرشتوں کو سلام کرو اور سنو کہ وہ تجھے کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام گئے اور کہا کہ السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب میں کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ سو جو کوئی بحشت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پہ ہوگا، یعنی 60 ہاتھ کا لمبا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام 60 ہاتھ کے تھے، پھر ان کے بعد لوگوں کے قد اب تک گھٹتے گئے۔ کچھ قوم جنت میں ایسی حالت میں جائے گی کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں کچھ لوگ ایسے جائیں گے کہ ان کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہوں گے۔ اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی اترنے کے بیان میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل جنتی لوگوں سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں، بس وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم خدمت میں حاضر ہیں اور سب بلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تم راضی ہوئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم کیسے راضی نہ ہوں گے، ہمیں تو نے وہ دیا کہ اتنا اپنی مخلوق میں کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی کوئی عمدہ چیز دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ اے رب، اس سے عمدہ کون سی چیز ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تم پہ اپنی رضامندی اتار دی، اور اب میں اس کے بعد کبھی تم پہ غصہ نہ ہوں گا۔ اہل جنت کا بلاخانوں والوں کو دیکھنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت کے لوگ اوپر کی منزل والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے ستارے کو دیکھتے ہیں جو چمکتا ہوا ہو اور دور آسمان کے کنارے پر مشرق میں یا مغرب میں ہو۔ یہ اس وجہ سے یہ ہے کہ ان میں درجوں کا فرق ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ درجے تو پیغمبروں کے ہوں گے اور کسی کو نہ ملیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان درجوں میں وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے، انہوں نے پیغمبروں کو سچا جانا۔ جنت میں اہل جنت کا کھانا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جنت میں جانے والے کھائیں پیئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ ناک صاف کریں گے اور نہ پیشاب کی حاجت ہوگی۔ اہل جنت کے لیے تحفہ۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد۔ میں نے اس کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا کہ تم مجھے دھکا کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ تم نبی کریم کا نام لیتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہتے؟ وہ بولا کہ ہم ان کو اس نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر والوں نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کو آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بھلا میں اگر تجھے کچھ بتلاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھڑی سے جو آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں تھی زمین پر لکیر کھینچتی جیسے کوئی سوچتے وقت کرتا ہے، اور فرمایا کہ پوچھ۔ یہودی نے کہا کہ جس دن یہ آسمان زمین بدل کر دوسرے زمین و آسمان ہوں گے، لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل سے پار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں جو محتاج ہیں۔ مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑنے کو نکل گئے اور فکر و فاقہ پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری۔ یہودی نے کہا پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ تحفہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایت مزیدار اور مقوی ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے لیے وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چرا کرتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا یہ کھا کر وہ کیا پئیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ سلسبیل نامی چشمے کا پانی۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور بے شک البتہ آپ نبی ہیں۔ پھر وہ لوٹا اور چلا گیا۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اس نے مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی چیز کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جنت میں جائے گا وہ سکون سے ہوگا، بے غم رہے گا، نہ کبھی اس کے کپڑے پوسیدہ ہوں گے۔ جنت میں ایک درخت ہے کہ 100 سال تک اگر سوار چلے تو اس کا سایہ قطع بور نہ ہو۔ سیدنا سہل بن سعید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک ایک سوار چلے گا اور وہ اس کو قطع بور نہ کر سکے گا۔ ابو حسن نے کہا یہ حدیث میں نے نعمان بن ابی عریش زرقی سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے سیدنا ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے تلے اچھے تیار کیے ہوئے ہیں، نیز گھوڑے کا سوار 100 برس تک چلے تو اس کو تمام نہ کر سکے۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک حلدار موتی کا خیمہ ہے جس کی چوڑائی 60 میل کی ہوگی، اس کے ہر کونے میں جو دوسرے کونے والوں کو نہ دیکھتے ہوں گے۔ مومن ان پر دورہ کرے گا۔ جنتی بازار کے بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کے دن جمع ہوا کریں گے، پھر شمالی ہوا چلے گی، بس وہاں کا گرد و غبار جو مشک اور زعفران ہے ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا، بس ان کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا، پھر وہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے۔ بس ان سے ان کے گھر والے کہیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے۔ پھر وہ جواب دیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارا حسن و جمال بھی ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ان باتوں سے گھیر دی گئی ہے جو نفس کو ناگوار ہیں، اور جہنم نفس کی خواہشوں سے گھیر دی گئی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی